امریکہ جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایک صفحے پر مشتمل مجوزہ معاہدہ زیر غور ہے جو دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازع کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز سے گزرنے پر عائد پابندیاں ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر بھی آمادگی ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ دیگر اہم شقوں میں ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایران کا امریکہ کے 14 امن منصوبے پر غور جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق تجاویز میں افزودہ یورینیم کی ایران سے منتقلی بھی شامل ہے۔ ایران طے شدہ شرائط مان لیتا تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ختم ہو سکتی ہے اور ایران سمیت سب کے لیے آبِ ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی، ورنہ پہلے سے بھی زیادہ شدید بمباری ہوگی۔ امریکی صدر کی ایک اور دھمکی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا کہ معاہدہ نہ ہوا تو بدقسمتی سے اس کی شدت اور سطح پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ یقین ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا، پاکستان کی دعوت قبول کرنے اور اسلام آباد آنے پر امریکہ اور ایران کے مشکور ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو امن مذاکرات میں بھرپور کردار پر خراج تحسین پیش۔ امریکہ نے آبِ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے آپریشن روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر روکا گیا۔ ایران کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیں گے کسی حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران کے خلاف شاندار فوجی کامیابی کے باوجود ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ پروجیکٹ فریڈم کی معطلی علاقائی امن اور استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور سعودی عرب سمیت برادر ممالک کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلے کی تعریف۔ کہا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کی امن کے لیے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ خطے میں حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کی اپیل۔ آبِ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر زور۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ بلا جواز قرار دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں چینی ہم منصب کا دو ٹوک موقف۔ دونوں رہنماؤں کی خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ وانگ یی کا امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر زور۔ عباس عراقچی بولے، ایران صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدے کو قبول کرے گا۔ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل کر لیا گیا۔ امریکہ نے تمام مقاصد حاصل کر لیے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ۔ کہا، آبِ ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، اسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم امن کے راستے کو ترجیح دیں گے۔ صدر ٹرمپ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایران ایسا نہیں چاہتا۔ ہم نے 7 ایرانی فاسٹ بوٹس کو تباہ کر دیا۔ تصادم کے باعث ہرمز میں 10 سویلین سیلرز ہلاک ہوئے۔ مکمل جنگ بندی کے لیے امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مختلف تجاویز کا تبادلہ۔ ریڈ لائنز پر بھی بات چیت۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ سب سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت پر بضد ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے ایران کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے امکان کے ساتھ تنازع میں شدت کا بھی خدشہ۔ امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ WTI $92 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,68,000 کی حد بحال۔ ایشیا کی دیگر اسٹاکس مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا، علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت ہماری اولین ترجیح قرار۔ بجلی کی صارفین کو 63 ارب 94 کروڑ روپے کا بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ ڈسکوز نے پہلی سہ ماہی کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ حتمی فیصلے کے لیے نیپرا 19 مئی کو سماعت کرے گا۔
सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद दोनों अदालतों के दायरा इख्तियार से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करार दिया है कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आईनी मुकदमात आईनी अदालत, रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बुशरा बीबी तक जाती मॉलेज की रसाई और अहल खाना से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर दोबारा तलब, अदम पेशी पर गिरफ्तार करके अदालत लाने के अहकामात। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स और मुलाकातों की तफसीलात भी मांग ली। केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। पंजाब की तरक्की का एक नया और सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे में 13,000 से ज्यादा सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तौसी का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा 3,000 से ज्यादा मराकज से सेहत को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्तान में मियां बीवी के झगड़े का भयानक अंजाम। मुमताजाबाद फाटक कच्ची आबादी में मां ने 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी जान भी ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून के शौहर समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश का मुनफरिद वाकया, जिसमें 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। नौमौलूद बच्ची को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, ताहम हालत खतरे से बाहर है। सऊदी अरब में हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक गिरफ्तारियां सोशल मीडिया पर हज खिदमात से मुतालिक जाली और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी के इल्जाम पर अमल में लाई गई। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से ढाका में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 16 मई से सलहट में शेड्यूल है।